یا ایھا الذین آمنو، اللہ فرما رہے ہیں اے وہ لوگو جو مجھ پر ایمان لائے ہو، اے وہ لوگو جو میرے اوپر ایمان رکھے ہوئے ہو، اے وہ لوگو جن کو ایماندار کہا جاتا ہے، اے وہ لوگو جو ایمان والے کہلاتے ہیں۔ یا ایھا الناس نہیں کہا، سارے انسانوں، یہودیوں کو خطاب نہیں ہے، عیسائیوں کو نہیں ہے، ہندوؤں کو نہیں ہے، غیر مسلموں کو نہیں ہے، یہ خطاب اللہ نے ایمان والوں سے فرمایا ہے۔ اللہ کی قسم، اللہ ہمیں اس خطاب کی چاشنی، اس کے اندر مٹھاس، اس کے اندر اپنائیت کا احساس اللہ وہ ہمیں عطا فرما دے کہ اللہ نے کس مٹھاس کے ساتھ، کس چاشنی کے ساتھ، کس اپنائیت کے ساتھ، کس تعلق کے ساتھ، کس نسبت کے ساتھ ہمیں خطاب کیا ہے۔ اے وہ لوگو جو مجھ پر ایمان لائے ہو۔ ماں اور باپ محبت سے اپنی اولاد کو خطاب کر لے، وہ اولاد بچتی چلی جاتی ہے، وہ جان قربان دینے کے لیے تیار ہو جاتی ہے۔ رب العالمین خطاب کر رہا ہے، جس کے قبضے میں آسمان ہے، جس کے قبضے میں زمین ہے، جس کے قبضے میں ہوا اور فضا ہے، ساری کائنات کا جو خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، رازق بھی ہے، قادر بھی ہے، حافظ بھی ہے، ناصر بھی ہے، قدیر بھی ہے، خبیر بھی ہے، علیم بھی ہے، سمیع بھی ہے، بصیر بھی ہے، اول بھی ہے، آخر بھی ہے۔ کائنات اس کی، زمین اس کی، ہوا اس کی، فضا اس کی، جانور اس کے، ملائک اس کے، مخلوقات اس کی، نوری اس کی، خاکی اس کی، ساری کی ساری کائنات جس کے قبضے میں جو رب العالمین ہے، جو خالق ہے، جو مالک ہے، جس نے پیدا کیا، جس نے رزق دیا، جس نے دکھایا، جس نے سنایا، جس نے بلوایا، جس نے چلوایا، جس نے پکڑوایا، جو اول آخر جس کے قبضے کے اندر میری اور آپ کی ایک ایک بال اور کھال اور گوشت اور پوست اور خون اور رگ اور جسم ہے، وہ رب خطاب کر رہا جو ساری کائنات کا خالق۔ اے وہ لوگوں جو مجھ پر ایمان لائے ہو۔ ایمان والوں کو اللہ نے خطاب کیا۔ ایک پارٹی کا بڑا کسی جلسے میں کسی اپنے سپورٹر کا نام لے لے، وہ جو ہے لوگوں کو دکھاتا پھرتا ہے، وہ تصویر دکھاتا ہے، میں نے اپنے جو ہے فلاں قائد کے ساتھ، فلاں لیڈر کے ساتھ میری یہ تصویر دیکھو، اس پر فخر کرتا ہے، ایک مخلوق کے ساتھ تعلق پر فخر کرتا ہے، ایک دنیاوی چھوٹے سے عہدے پر فخر کرتا ہے۔ وہ خالق کائنات ہے، وہ رب العالمین ہے، وہ تمہیں اور مجھے اپنی نسبت کے ساتھ یاد کر رہا ہے۔ اے ایمان والو، یہ روزہ میں نے تمہارے اوپر فرض کیا ہے، یہ روزہ میں نے تمہارے اوپر فرض کیا ہے۔ فرض کا لفظ، کتب علیکم الصیام، اس رمضان کی سب سے اہم عبادت وہ روزہ ہے۔ کما کتب علی الذین من قبلکم، تمہارے ساتھ کوئی دشمنی نہیں، تمہارے ساتھ کوئی زیادتی نہیں، تمہارے ساتھ کوئی بوجھ نہیں، کوئی اضافی بوجھ نہیں ڈالا۔ یہ وہ عبادت ہے جو تم سے پہلے لوگ بھی کرتے آ رہے ہیں، یہ وہ عبادت ہے، یہ وہ عمل ہے جو پہلے لوگوں نے بھی کیا ہے۔ کیوں؟ لعلکم تتقون، تمہیں پرہیزگار دیکھنا چاہتا ہوں، تمہیں تقوی والا دیکھنا چاہتا ہوں، تمہیں اللہ والا دیکھنا چاہتا ہوں، تمہاری نسبت اپنے ساتھ جوڑنا چاہتا ہوں، تمہارے گناہوں کو مٹانا چاہتا ہوں، تمہیں اپنے ساتھ خاص کرنا چاہتا ہوں، تمہیں اپنا بندہ بنانا چاہتا ہوں۔ لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی والے ہو جاؤ۔ تقوی والا کس کو کہتے ہیں؟ اللہ والے کو کہتے ہیں۔ اللہ والے کو یہ نہیں کہ ہواؤں کے اندر اڑ رہا ہے وہ اللہ والا ہے، پانی اوپر چل رہا ہے وہ اللہ والا ہے، نہیں۔ جس کی نسبت اللہ کے ساتھ جڑ گئی، جس کے دل میں اللہ آ گیا، جس کے دل میں اللہ کی محبت آ گئی، جس کا اللہ کے ساتھ تعلق جڑ گیا، نسبت جڑ گئی، لو لگ گئی، اللہ کے نام پر اپنے آپ کو مٹانے والا بن گیا، اللہ اکبر کی صدا سن کر مسجد کی طرف قدم اٹھانے والا لگ گیا، چلنے والا، سردی ہے اللہ اکبر کی آواز سنی، ٹھنڈ کو نہیں دیکھا، وضو کے لیے اٹھ گیا، گرم بستر چھوڑ دیا، اسی کو تو اللہ کا ولی کہتے ہیں۔ تم کیا سمجھتے ہو اللہ کا ولی کون ہوتا ہے؟ جو ہواؤں کے اندر اڑ رہا ہے؟ نہیں۔ جو شیر کے اوپر سواری کر رہا ہے؟ نہیں۔ یہ تو کرامات ہیں، اللہ جس کو دے دے۔
ہمارے استاد فرمایا کرتے اس زمانے کے اندر اللہ کا ولی وہ ہے اللہ اکبر کی صدا پر لبیک کہتا ہوا 5 وقت کی نماز کے اندر اپنا سر سجدے کے اندر جھکا دے، فرمایا یہی اللہ کا ولی ہے۔ نماز کی توفیق بھی ہر کسی کو نہیں ہوتی، اللہ ہر کسی کو اپنے گھر نہیں آنے کی توفیق دیتا ہے، اللہ ہر ایک کو نہیں بلاتا ہے، میں اور آپ بھی ہر ایک کو اپنے گھر میں نہیں گھسنے دیتے ہیں۔ تو جب دل صاف ہوتا ہے اللہ خود ہی اس دل کے اندر آ جاتا ہے۔ گندی جگہ میں اور آپ نہیں بیٹھتے ہیں، اللہ گندے دل میں نہیں آتا ہے۔ لعلکم تتقون، اللہ فرماتے اس دل کو صاف کرو، پھر دیکھو اس کے اوپر میری تجلیات کا عکس پڑے گا، میری محبت کا عکس پڑے گا، میرے تعلق کا عکس پڑے گا۔ جب وہ تجلیات، محبت، تعلق، نسبت، چاشنی اور تعلق نسبت آئے گی، پھر جب تم ہاتھ اٹھاؤ گے بلا اختیار تمہاری آنکھوں سے آنسو بھی جاری ہو جائیں گے۔ کئی دفعہ ایسے ہوتے بلا اختیار آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ یہ وہ براہ راست اللہ کی طرف سے جو ہے نا جی وہ رحمت کا نزول ہو رہا ہوتا ہے دل کے اوپر۔ میں نے عرض کیا لعلکم تتقون، اللہ فرماتے ہیں روزہ کیوں آ رہا ہے؟ تمہیں اپنا بنانے کے لیے، تمہیں اپنے ساتھ تعلق اور نسبت کے لیے یہ روزہ آ رہا ہے۔ اس لیے میں نے عرض کیا بڑی اہم عبادت اور سب سے اہم عبادت جو ہے، اس لیے رب نے فرمایا صحیح بخاری کی روایت کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں حدیث قدسی الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ خاص میرے لیے، اجر بھی میں خود عطا کروں گا۔